بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنوری کے شروع میں ٹرانسفر لسٹ نکلی تو پتہ چلا کہ لاہور شہر کے بدنام ترین علاقے ہیرا منڈی میں تعینات ہو چکا تھا۔ بے شک کہنے کو تو میں مسجد کا امام ہی ہونا تھا، مگر علاقے کا بدنام ہونا اپنی جگہ جو سنتا تھا ہنستا تھا یا پھر اظہار افسوس کرتا تھا۔ محکمے کے ایک کلرک نے تو حد ہی کر دی، ایک آنکھ دبا کر بولا، قبلہ مولوی صاحب، آپ کی تو گویا 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ میں تو گویا زمین میں 6 فٹ نیچے گر گیا۔ پھر اللہ بھلا کرے میری بیوی کا، جس نے مجھے تسلی دی اور سمجھایا کہ امامت ہی تو ہے، کسی مسجد میں سے ہی۔ میرا کیا ہے، میں تو ویسے بھی گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی۔ پردے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر ہمارے کون سا کوئی بچے ہیں جو ان کے بگڑنے کا ڈر ہو۔ بیوی کی بات سن کر تھوڑا دل کو اطمینان ہوا۔ ہم نے سامان باندھنا شروع کیا۔ بچوں کا ذکر چھڑ ہی گیا تو یہ بتاتا چلوں کہ شادی کے 22 سال گزرنے کے باوجود اللہ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھنا مناسب سمجھا تھا۔ خیر، بادامی باغ اڈے پہ ہم اترے اور ہیرا منڈی جانے کے لیے سواری تلاش شروع کی۔ ایک ٹانگے والے نے مجھے پتہ بتانے پر اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر برقعے میں ملبوس عورت کو ساتھ دیکھ کر 40 روپے کے عوض لے جانے کی حامی بھری۔ تانگا چلا تو تانگے والے نے میری ناقص معلومات میں اضافہ یہ کہہ کر کیا کہ میاں جی، جہاں آپ کو جانا ہے اسے ہیرا منڈی نہیں، ٹبی گلی کہتے ہیں۔ مسجد کے سامنے ٹانگا رکا، مانو تو محلے والوں کی عید ہو گئی۔ پتہ نہیں کن کن کونوں خدروں سے بچے اور عورتیں نکل کر جمع ہونے لگیں۔ ملی جلی آوازوں نے آسمان سر پر اٹھایا۔ اے جی، نیا مولوی آیا ہے، بیوی بھی ساتھ ہے، پچھلے والے سے تو بہتر ہی ہوگا۔ کیا پتہ بہن، مرد کا کیا اعتبار؟ ہاں ہاں، صحیح کہتی ہو، داڑھی والا مرد تو ہوتا ہی خطرناک ہے۔ عجیب طوفان بدتمیزی تھا۔ مکالموں اور فکروں سے یہ معلوم پڑتا تھا کہ جیسے طوائفوں کے محلے میں مولوی نہیں، شرفا کے محلے میں کوئی طوائف آ گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوتا، خدا خوش رکھے غلام شبیر کو، جو مولوی صاحب کرتا دور آیا اور ہجوم کو وہاں سے بھگا دیا۔ پتہ چلا کہ مسجد کا خادم ہے اور عرصہ 25 سال سے اپنے فرائض نہایت محنت اور دیانت داری سے ادا کر رہا ہے۔ بھئی طبیعت خوش ہو گئی اس سے مل کر۔ گھر ٹھیک کرنے میں غلام شبیر نے بہت ہاتھ بٹایا۔ صفائی کرنے سے دیواریں چونا کرنے تک تھوڑی کریدنے پر پتہ چلا کہ یہاں آنے والے ہر امام مسجد کے ساتھ غلام شبیر گھر کا کام بھی کرتا تھا، بس تنخواہ کے نام پر قریب 2 وقت کا کھانا مانگتا تھا اور رات کو مسجد میں ہی سوتا تھا۔ یوں اس کو رہنے کی جگہ مل جاتی تھی اور مسجد کی حفاظت بھی ہو جاتی تھی۔ ایک بات جب سے میں آیا تھا دماغ میں کھٹک رہی تھی، سو ایک دن غلام شبیر سے پوچھ ہی لیا، میاں یہ بتاؤ کہ پچھلے امام صاحب کا کیا معاملہ ہے؟ وہ تھوڑا ہچکچایا اور پھر ایک طرف لے گیا کہ بیگم کے کان میں آواز نہ پڑے۔ میاں جی، کیا بتاؤں؟ جوان آدمی تھے اور غیر شادی شدہ تھے۔ محلے میں بھلا حسن کی کیا کمی ہے؟ بس دل آ گیا ایک لڑکی پر۔ لڑکی کے دلال بھلا کہاں جانے دیتے ہیں سونے کی چڑیا کو؟ پہلے تو انہوں نے مولانا کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، پھر ڈرایا دھمکایا، لیکن مولانا نہ مانے۔ ایک رات لڑکی کو بھگا کر لے جانے کی کوشش کی، بادامی باغ اڈے پر ہی پکڑے گئے۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ مولانا جان سے ہی گئے۔ غلام شبیر نے نہایت افسوس کے ساتھ ساری کہانی سنائی۔ اور پولیس وغیرہ قاتل پکڑے نہیں کیا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ غلام شبیر ہنسنے لگا۔ کمال کرتے ہیں ابھی میاں جی، پولیس بھلا ان لوگوں کے چکروں میں کہاں پڑتی ہے؟ بس اپنا بھتہ وصول کیا اور غائب۔ اور ویسے بھی کوتوال صاحب خود اس لڑکی کے عاشقوں میں شامل تھے۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا۔ میاں جی، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بس چپ چاپ اپنی نماز پڑھائیں، دن کے وقت کچھ بچے آیا جائے کریں گے، ان کو قرآن پڑھا دیا کریں، باقی بس اپنے کام سے کام رکھیں تو کوئی تنگ نہیں کرتا۔ بلکہ مسجد کا امام اچھا ہو تو گناہوں کی اس بستی میں لوگ صرف عزت کرتے ہیں۔ غلام شبیر نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتایا تو میری جان میں جان آئی۔ انہی شروع کے ایام میں ایک واقعہ ہوا۔ پہلے دن ہی دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو دروازے پر کسی نے دستک دی۔ غلام شبیر نے جا کر دروازہ کھولا اور پھر کھانے کی ڈھکی تشتری لے کر اندر آ گیا۔ میری اس سوالیہ نگاہوں کے جواب میں کہنے لگا، نورا نے کھانا بھجوایا ہے، پڑوس میں رہتی ہے۔ میں کچھ نہ بولا اور نہ ہی مجھے کوئی شک گزرا۔ سوچا کوئی ہوگی اللہ کی بندی، اور پھر امام مسجد کے گھر کا چولہا تو ویسے بھی کم ہی جلتا ہے۔ بہرحال جب اگلے 2 دن بھی یہ معمول رہا تو میں نے سوچا کہ پوچھوں تو صحیح
کہ یہ کون ہے جو بغیر احسان جتائے احسان کیے جا رہی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہی تھا جب غلام شبیر کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ میاں غلام شبیر، یہ نورہ کہاں رہتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میری گھر والی جا کر اس کا شکریہ ادا کرے۔ غلام شبیر کے تو احسان ہی خطا ہو گئے۔ یہ سن کر کہنے لگا، میاں جی، بی بی نہیں جا سکتی وہاں۔ میں نے حیرانی سے مزید استفسار کیا تو گویا غلام شبیر نے پہاڑ ہی توڑ دیا۔ میاں جی، اس کا پورا نام تو نہیں پتا، مگر سب اس کو نورہ کنجری کے نام سے جانتے ہیں۔ پیشہ کرتی ہے جی، پیشہ کرتی ہے، یعنی طوائف ہے، اور تم ہمیں اس کے ہاتھ کا کھانا کھلاتے رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ غلام شبیر کچھ شرمسار ہوا میرا غصہ دیکھ کر، تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے بولا، میاں جی، یہاں تو سب ایسے ہی لوگ رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کا نہیں کھائیں گے تو مستقل چولہا جلانا پڑے گا، اور جو آپ کی تنخواہ میں ممکن نہیں۔ یہ سن کر میرا غصہ اور تیز ہو گیا۔ ہم شریف لوگ ہیں غلام شبیر، بھوکے مر جائیں گے لیکن طوائف کے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ میرے تیور دیکھ کر غلام شبیر کچھ نہ بولا، مگر اس دن کے بعد نورہ کنجری کے گھر سے کھانا نہ آیا۔ جس مسجد کا میں امام تھا، عجیب بات یہ تھی کہ اس کا کوئی نام نہیں تھا۔ بس ٹبی مسجد کے نام سے مشہور تھی۔ ایک دن میں نے غلام شبیر سے پوچھا کہ میاں، نام کیا ہے اس مسجد کا؟ وہ ہنس کر بولا، میاں جی، اللہ کے گھر کا کیا نام رکھنا، پھر بھی کوئی نام تو ہوگا، سب مسجدوں کا نام ہوتا ہے۔ بس میاں جی بہت نام رکھے، جس فرقے کا مولوی آتا پچھلا نام تبدیل کر کے نیا رکھ دیتا، آپ ہی کوئی اچھا سا نام رکھ دیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، گناہوں کی اس بستی میں اس واحد مسجد کا کیا نام رکھا جائے؟ کیا نام رکھا جائے اس مسجد کا؟ اب بات ہو جائے قرآن پڑھنے والے بچوں کی۔ تعداد میں 11 تھے اور سب کے سب لڑکے، ملی جلی عمروں کے 5 سے 11-12 سال کے عمر کے تھے۔ کون تھے، کس کی اولاد تھے، میں نے کبھی نہ پوچھا، نہ کسی نے بتایا۔ لیکن پھر ایک دن غضب ہو گیا۔ قرآن پڑھنے والے بچوں میں سے ایک بچہ نبیل نام کا تھا۔ یوں تو اس میں کوئی خاص بات نہ تھی، لیکن بس تھوڑا زیادہ شرارتی تھا۔ تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، بس بیٹھ کر ہلتا رہتا اور کھیلنے کے انتظار میں لگا رہتا۔ ایک دن جب اس کی حرکتیں حد سے بڑھ گئیں تو یکایک میرے دماغ پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا اور میں نے پاس رکھی لکڑی کی ریل اٹھا کر نبیل کو دے ماری۔ میں نے نشانہ تو کمر کا لیا تھا، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ریل بچے کی پیشانی پر جا لگی۔ خون بہتا دیکھ کر میرے سر کا درد بھول گیا۔ میں نے گھبرا کر غلام شبیر کو آواز دی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور بچے کو اٹھا کر پاس والے ڈاکٹر کے کلینک پر لے گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ بچے کو گہری چوٹ نہیں لگی تھی۔ مرہم پٹی سے کام چل گیا اور ٹانکے نہ لگے۔ خیر، باقی بچوں کو فارغ کر کے مسجد کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ چادر میں لپٹی ایک عورت نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ عورت دہلیز پر کھڑی مسجد کے دروازے سے لپٹی رو رہی تھی۔ 40-45 کی ہوگی، معمولی شکل و صورت، سانولا رنگ اور چہرے پر پرانے چیچک کے گہرے داغ۔ کیا بات ہے بی بی، کون ہو تم؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نورہ ہوں مولوی صاحب، اس نے چادر کے پلو سے ناک پونچھتے ہوئے کہا۔ نورہ کنجری؟ میرے تو گویا پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جی میں نورہ کنجری۔ باہر نکل کر کھڑی ہو، مسجد کو گندا نہ کر بی بی۔ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کسی انکہی فریاد کی لو بھڑکی، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے آنسوؤں کے پانی میں احتجاج کے ارادے کو غرق کیا اور بغیر کوئی بات کہے چلی گئی۔ میں نے بھی نہ روکا کہ پتہ نہیں کس ارادے سے آئی تھی۔ اتنی دیر میں غلام شبیر بھی پہنچ گیا۔ کون تھی میاں جی، کیا چاہتی تھی؟ غالباً اس نے عورت کو تو دیکھا مگر دور سے شکل نہیں پہچان پایا۔ نورہ کنجری تھی، پتہ نہیں کیوں آئی تھی، مگر میں نے بھی وہ ڈانٹ پلائی کہ آئندہ اس پاک جگہ کا رخ نہیں کرے گی۔ میں نے داد طلب نظروں سے غلام شبیر کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر ستائش کی جگہ افسوس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ وہ بیچاری دکھوں کی ماری اپنے بچے کا گلہ کرنے آئی تھی۔ میاں جی، نبیل کی ماں ہے، بچے کی چوٹ کہاں برداشت ہوئی ہوگی، پر آپ نے اس غریب کو ڈانٹ دیا۔ غلام شبیر نے نورہ کی وکالت کرتے ہوئے کہا، تو نبیل نورہ کا بیٹا ہے؟ ایسی حرکتیں کرے گا تو سزا ہی ملے گی نا، جیسی ماں ویسا بیٹا۔ کیا ہوا اگر مار دیا، اور پھر ایک طوائف کو کیا حق حاصل ہے کہ مسجد کے امام سے شکایت کر سکے؟ میں نے بات کا رخ بدلنے کے لیے پوچھا کہ کتنے بچے ہیں نورہ کے؟
مسجد میں پڑھنے والے سب نورا کے بچے ہیں، بس اس محلے میں نورا اپنے بچوں کو مسجد میں بھیجتی ہے، باقی سب کے بچے تو آوارہ پھرتے ہیں۔ غلام شبیر کی آواز میں پھر نورا کی وکالت گونج رہی تھی۔ مسجد سے باہر نکلا تو بازار کی رونق شروع تھی۔ بالکنیوں پر جھلملاتے پردے لہرا رہے تھے اور کوٹھوں سے ہارمونیم کے سر اور طبلوں کی دھاک کی آواز ہر سو گونج رہی تھی۔ پان، سگریٹ اور پھولوں کی دکانوں پر بھی دھیرے دھیرے رش بڑھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر نورا کے گھر کے دروازے پر جا پڑی۔ وہ باہر ہی کھڑی تھی اور ہر آتے جاتے مرد سے ٹھٹھے مار کر گپے لڑا رہی تھی۔ آج تو اس کا دوسرا ہی روپ تھا۔ میں نے طنزیہ نگاہوں سے غلام شبیر کی جانب دیکھا۔ آخر وہ نورا کا وکیل جو تھا۔ چھوڑیے میاں جی، عورت فریب ہے اور دنیا بڑی ظالم ہے۔ اس نے گویا بات کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر میں اتنی آسانی سے چھوڑنے والا کہاں تھا۔ یہ بتاؤ میاں کہ جب اس کے گاہک آتے ہیں تو کیا بچوں کے سامنے ہی؟ میں نے معنی خیز انداز میں اپنا سوال ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ میاں جی، ایک تو اس کے بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور اس لیے رات کو جلدی سو جاتے ہیں، دوسرا مہمانوں کے لیے باہر صحن میں کمرہ الگ ہے۔ غلام شبیر نے ناگوار سے لہجے میں جواب دیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں نے گفتگو کا سلسلہ وہیں ختم کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ مجھے احساس ہو چکا تھا کہ غلام شبیر کے لہجے سے جھانکتی ناگواری کا رخ نورا کی جانب نہیں تھا۔ اس کے بعد نورا کا ذکر میرے سامنے تب ہوا جن دنوں میں اپنے اور زوجہ کے لیے حج بیت اللہ کی غرض سے کاغذات بنوا رہا تھا۔ اس غریب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اور میں اللہ اور اس کے رسول کی خدمت میں پیش ہوں اور اولاد کی دعا کریں۔ میرا بھی من تھا کہ کسی بہانے سے مکہ مدینے کی زیارت ہو جائے، نام کے ساتھ حاجی لگا کر تو شاید محکمے والے کسی اچھی جگہ تبدیل کر دیں گے۔ زوجہ کا ایک بھانجا انہی دنوں وزارت مذہبی امور میں کلرک تھا۔ اس کی سفارش سے درخواست کی قبولیت کی کامل امید تھی۔ کاغذات فائل میں اکٹھے کیے ہی تھے کہ غلام شبیر ہاتھ میں کچھ اور کاغذات اٹھائے پہنچ گیا۔ میاں جی، ایک کام تھا، آپ سے اجازت دیں تو عرض کروں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں میاں، کیوں نہیں، کیا بات ہے؟ میں نے داڑھی کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میاں جی، آپ کی تو وزارت میں واقفیت ہے، ایک اور حج کی درخواست بھی جمع کروا دیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذات میری جانب بڑھا دیے۔ یہ میری درخواست نہیں، یہ نورا کی درخواست ہے، اس نے سہم کر کہا۔ کیا؟ میاں ہوش میں تو ہو؟ نورا کنجری اب مکے مدینے جائے گی، وہ بھی اپنے ناپاک پیشے کی رقم سے؟ توبہ توبہ! میری تو تن بدن میں آگ لگ گئی یہ واہیات بات سن کر۔ میاں جی، طوائف ہے پر مسلمان بھی تو ہے، اور وہ تو اللہ کا گھر ہے، جس کو بلانا چاہے بلا لے، اس کے لیے تو سب ایک برابر ہے نا۔ اپنی طرف سے غلام شبیر نے بہت گہری بات کی۔ اچھا، اللہ جس کو بلانا چاہے بلا لے، واہ میاں واہ! تو پھر درخواست کیوں جمع کرواؤں؟ نورا سے کہو کہ سیدھا اللہ کو ہی بھیج دے، میں نے غصے میں کہا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ زوجہ کا بھانجا برخوردار نکلا اور اللہ کے فضل و کرم سے میری اور زوجہ کی درخواست قبول ہوگی۔ احرام باندھا تو گویا عمر بھر کے گناہ اتار کے ایک طرف رکھ دیے۔ اللہ کا گھر دیکھا اور نظر بھر کر دیکھا۔ فرائض پورے کرتے کرتے رمی کا دن آ گیا۔ بہت رش تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا سفید رنگ کا سمندر تھا۔ اچانک بھگدڑ مچ گئی، ہر کوئی بس اپنی جان بچانے کے چکر میں تھا۔ میں نے بھی لاکھ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پیر اٹک ہی گیا۔ میں نیچے گرا اور ایک عذاب نازل ہو گیا۔ ایک نے میرے پیٹ پر پیر رکھا، دوسرے نے میرے سر کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر ماری۔ موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند ہی کی تھی کہ کسی اللہ کے بندے نے میرا دایاں ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے سانس درست کی اور اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کی طرف نگاہ کی، مانو تو ایک لمحے کے لیے بجلی ہی گر پڑی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ مضبوطی سے تھامے نورا کنجری مسکرا رہی تھی۔ یہ ناپاک عورت یہاں کیسے آ گئی؟ اس کی حج کی درخواست کس نے اور کب منظور کی؟ میں نے ہاتھ چھڑوانے کی بہت کوشش کی، مگر کہاں صاحب، ایک اچھی خاصی گرفت تھی، میں نہیں چھڑوا سکا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی، اس طرف کچھ عورتیں اکٹھی تھیں۔ اچانک میری نظر زوجہ پر پڑی، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بے تاب نگاہوں سے مجھے ٹٹول رہی تھی۔ ہماری نظریں ملی تو سب کچھ بھول گئی۔ میں دوڑ کر اس کے پاس پہنچا، آنسو پوچھے، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ آپ کو کچھ ہو جاتا؟ پریشانی سے الفاظ اس کے گلے میں اٹک رہے تھے۔ بس کیا بتاؤں، آج مرتے مرتے بچا ہوں۔ جانے کون سی نیکی کام آ گئی، میں تو پاؤں تلے روندا جا چکا تھا اگر نورا نہیں بچاتی۔ میں نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، نورا؟ ہماری پڑوسن نورا؟
وہ یہاں کہاں آ گئی؟ آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، اس نے حیرانگی سے کہا۔ ارے نہیں، نورا ہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نورا کی تلاش میں نظریں دورائیں، مگر وہ تو نہ جانے کب کی جا چکی تھی۔ بعد میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مگر اتنی جمع گفتگو میں کوئی کہاں ملتا۔ خدا خدا کر کے حج پورا ہوا اور ہم دونوں میاں بیوی وطن واپس روانہ ہوئے۔ لاہور ایئرپورٹ پر غلام شبیر پھولوں کے ہاروں سمیت استقبال کو آیا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میاں جی، بلکہ اب تو میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو مبارکباد دی۔ میری گردن حاجی صاحب کا لقب سن کر تھوڑی اکڑ گئی۔ میں نے خوشی سے سرشار ہوتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور سامان اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ٹیکسی میں بیٹھے میں نے مسجد اور گھر کی خیر و دریافت کی تو نورا کا خیال آ گیا۔ میں غلام شبیر، نورا کی سناؤ۔ میرا اشارہ اس کی حج کی درخواست کے بارے میں تھا۔ اس بیچاری کی کیا سناؤں میاں جی، لیکن آپ کو کیسے پتا؟ اس نے حیرانگی سے میری جانب دیکھا۔ بس ملاقات ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ میں نے اس کے لہجے میں چھپی اداسی کو اپنی غلط فہمی سمجھا۔ مکہ شریف میں ملاقات ہوئی؟ مذاق نہ کریں میاں جی، نورا تو آپ کے جانے کے اگلے دن ہی قتل ہو گئی تھی۔ اس نے گویا میرے سر پر بم پھوڑا۔ قتل ہو گئی تھی؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی میاں جی، بیچاری نے حج کے لیے پیسے جوڑ رکھے تھے، اس رات کوئی گاہک آیا اور اس پیسوں کے لیے بیچاری کو قتل کر دیا۔ میں تو صبح پتہ چلا جب اس کے بچوں نے اس کی لاش دیکھی، شور مچایا تو سب اکٹھے ہوئے، پولیس والے بھی پہنچ گئے اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئے۔ ابھی کل ہی میں مردہ خانے سے میت لے کر آیا ہوں، آج صبح ہی تدفین کی ہے اس کی۔ غلام شبیر کی آواز آنسوؤں میں بھیگ رہی تھی۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ میں ابھی بھی حیرانگی کی گرفت میں تھا۔ ارے میاں جی، پولیس کے پاس اتنا وقت کہاں کہ طوائفوں کے قاتلوں کو ڈھونڈے۔ اس کی نماز جنازہ میں بھی بس 3 افراد تھے اور 2 مزید، اس نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بچوں کا کیا بنا؟ میں نے اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی پوچھتے ہوئے دریافت کیا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اسے راتوں رات کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ سب ایسے ہی بچے تھے۔ نورا سب جانتی تھی کہ کس کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، بس لڑکا ہوتا تو گھر اٹھا کر لے آتی۔ کہنے کو تو طوائف تھی میاں جی، مگر میں گواہ ہوں غریب، جتنا بھی کماتی بچوں پر خرچ کرتی تھی، بس تھوڑے بہت الگ کر کے حج پہ جانے کے لیے جمع کرتی تھی۔ وہ بھی اس کا قاتل لوٹ کر لے گیا۔ یہ بتاؤ غلام شبیر، جب میں نے اس کی درخواست جمع کروانے سے انکار کیا تو اس نے کیا کہا؟ مجھ پر حقیقتوں کے در کھلنا شروع ہو چکے تھے۔ بس میاں جی، کیا کہتی بیچاری؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، آسمان کی جانب ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی کہ بس تو ہی اس کنجری کو بلائے تو بلائے، میں تو شرمندگی کے مارے دبا جا رہا تھا۔ تعصب کی ایک آندھی چل رہی تھی، ہوا کے دوش میں میری خطائیں اڑ رہی تھیں، گناہوں کی مٹی چل رہی تھی اور میری آنکھیں چندھیائی جا رہی تھیں۔ آپ کیوں رو رہے ہیں میاں جی؟ آپ کو تو اسے ناپاک کہتے تھے۔ غلام شبیر نے حیرانگی سے میری آنکھوں سے داری تر ہوتے ہوئے دیکھا۔ کیا کہوں غلام شبیر، کیوں روتا ہوں؟ وہ ناپاک نہیں تھی، ناپاک تو ہم ہیں جو دوسروں کی ناپاکی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ارے نورا تو اللہ کی بندی تھی، اللہ نے اپنے گھر بلا لیا۔ میری ندامت بھری ہچکیاں بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور غلام شبیر نہ سمجھتے ہوئے مجھے تسلی دے رہا تھا۔ ٹیکسی محلے میں داخل ہوئی اور مسجد کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ابھی اترا ہی تھا کہ نورا کے دروازے پر نظر پڑی، ایک ہجوم اکٹھا تھا۔ کیا بات ہے غلام شبیر، اب لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ میاں جی، میرے خیال سے پولیس والے ادھی سینٹر والوں کو لے آئے ہیں، وہی لوگ بچوں کو لے جائیں گے، ان غریبوں کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ میں نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا اور غلام شبیر کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتے ہوئے نورا کے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ کہاں چلے میاں جی؟ نورا کے بچوں کو لینے جا رہا ہوں، آج سے وہ میرے بچے ہیں۔ مسجد کا نام میں نے سوچ لیا ہے، آج سے اس مسجد کا نام نور مسجد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، شکریہ۔